حضور فرمانے لگے ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کے جو امین ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل نجران کے کچھ لوگ آئے، آپ نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم نے سفر پر جانا ہے اور ایک بندے کو ہمارے ساتھ بھیجیں، بندہ ذرا امانت دار ہو، بندہ ذرا امانت دار ہو، امین ہو، کوئی ہے آپ کے پاس کوئی بندہ؟ حضور فرمانے لگے ہے نا میرا ابو عبیدہ بن جراح، ہے نا میرا ابو عبیدہ بن جراح، میرا غلام ہے جو امانت دار ہے، اس امت کا امین ہے نا میرا۔ ان کو پھر ساتھ بھیجا گیا اور حضور فرمانے لگے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس طرح کے امانت دار ہیں کہ جس طرح کسی کو امانت دار ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا یار وہ بندہ اتنا کو سچا ہے کہ جی میں ایک سچے نو ہونا چاہیے، حق ادا کر دینا، ہم یہ بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حضور نے بات ہی ختم کر دی کہ اس طرح کے امانت دار ہیں کہ جس طرح کسی کو امانت دار ہونا چاہیے۔ اتنی جنتی جنتی جنتی۔ تو یہ صحابہ کی شان ہے، حضور نے فردن فردن اپنے صحابہ کی شانیں بیان کی ہیں۔ اس کے بعد ابن ماجہ کی حدیث آپ دیکھیے، وہ کسی نے پوچھا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ حضور سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی بیٹیاں تو پہلی باپ کی بڑی وفادار ہوتی ہیں، بیٹیاں تو ہمیشہ پہلا نمبر ہی اپنے باپ کا ذکر کرتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ جیسی پھر بیٹی ہوں۔ کسی نے پوچھا تھا حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ او امت کی ماں، حضور سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، سب سے زیادہ حضور کو ہم نے پیار کرتے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق سے کرتے دیکھا۔ اس کے بعد کس سے زیادہ پیار کرتے تھے؟ آپ فرمانے لگی حضرت عمر سے۔ اس کے بعد پھر کس سے زیادہ پیار کرتے؟ پھر آپ فرمانے لگی حضرت عثمان، حضرت علی سے۔ وہ پوچھنے والا بھی بندہ پھر کمال ہی تھا، وہ کہنے لگا ان چاروں کے علاوہ کس سے زیادہ پیار کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے بڑے خوبصورت لفظ، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، حضور ان چاروں یاروں کے بعد جس سے زیادہ پیار کرتے تھے نا وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے حضور نے سب سے زیادہ پیار کیا ان چاروں یاروں کے بعد۔ اور اس کے بعد آپ ایک اور فرمان سنیے، یہ فرمان آپ کو مسلم شریف میں ملے گا، حضرت عائشہ صدیقہ اس کی راوی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر حضور اپنی زبان فیض ترجمان سے اگر فرما کے جاتے کہ میرے بعد اس کو خلیفہ بنا لینا، اس کو امیر بنا لینا، اس کو بنا لینا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر کے بعد اگر نام لیتے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا نام لیتے۔ اتنے فضائل، اتنے فضائل، یار کتنی کو کتابیں لکھی جانی چاہیے تھیں، کتنے کو تذکرے ہونے چاہیے تھے ان صحابہ کے ان روشن پہلوؤں پر، لیکن ہم یہ کمزوری ان کی نہیں، یہ کمزوری ہماری ہے کہ ہم ان پر بات نہ کر سکے، آپ تک ہم یہ فضائل خصائل نہ پہنچا سکے، یہ کمزوریاں ہماری رہ گئیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوبصورت اور اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ تو حضور کا پیار تھا نا، اب صحابہ کا اعتماد دیکھیے ان پر کتنا ہے۔ حضور کا جب وصال ہو گیا، وصال ظاہری جب ہوا، اب صحابہ کی ایک میٹنگ بیٹھی کہ حضور کے بعد جو پہلے خلیفہ ہیں وہ کس کو منتخب کیا جائے۔ حضور نے تو اپنی ظاہری حیات میں تو کہہ گئے تھے کہ وہ سارے گیڈز یہ امت پر چھوڑا حضور نے کہ تم آپس میں مشورہ کر لینا، جسے تم منتخب سمجھو، اپنا امیر بنانے کے لائق سمجھو تو وہ تم امیر بنا لینا۔ لیکن اس میں اشارتاً بات یہ تھی کہ حضور کی ظاہری حیات کے دوران حضرت ابوبکر صدیق نے 17 جماعتیں کروائی ہیں، 17 نمازیں حضور کے آگے کھڑے ہو کر، حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کے آپ نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ جب اس بات کو مد نظر رکھا گیا تو امت کا اجماع ہوا کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا امیر بنائیں گے، خلیفہ بنائیں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، صحابہ کی جب میٹنگ بیٹھی تو پوچھا گیا کہ آپ کس کو منتخب کرتے ہیں، جس کو ہم ووٹ کہتے ہیں، ووٹنگ ہوئی نا جب، تو سارے صحابہ کا ووٹ حضرت ابوبکر صدیق کی جانب تھا۔ ساری امت کا اشارہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق وہ واحد شخصیت ہے کہ جس میں ہمیں حضور کے فضائل و خصائل کا عکس نظر آتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق کو ہمارا خلیفہ بنا دیا جائے۔ تو پوچھنے والے نے نا پھر حضرت ابوبکر صدیق سے بھی پوچھا تھا کہ اگر آپ کس کے ہاتھ میں بیعت کریں تو آپ کس کی بیعت کریں گے؟
یعنی گورنر صاحب بننے لگے ہیں، صدر صاحب بننے لگے ہیں، صدر سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی نظر میں کسی کو صدر بنایا جائے تو کس کو بنایا جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا کہ اگر خلیفہ بنایا جائے تو آپ کس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے 2 نام لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اگر عمر کو امیر بناؤ گے تو میں بیعت کرنے کے لیے راضی ہوں، اور دوسری شخصیت وہ ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم امیر بناؤ گے تو میں تب بھی بیعت کر لوں گا۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ وہ خصائل تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی اگر اعتماد آیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آیا۔ یہ وہ شخصیت تھی جس پر حضور کو بھی اعتماد تھا، حضور کے صحابہ کا بھی اعتماد تھا۔ پھر دور آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کے وصال مبارک قریب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک قریب ہے، آخری وقت چل رہا ہے، آخری لمحات ہیں۔ تو کسی نے پوچھا تھا کہ اب کس کو امیر بنانا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت ابو عبیدہ بن جراح چونکہ حضرت عمر سے پہلے وصال کر گئے تھے، پہلے وفات پا گئے تھے، تو حضرت عمر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمانے لگے کہ میں نے 6 لوگوں کی میٹنگ بنا دی ہے، کمیٹی بنا دی ہے، تم جسے چاہو اس کو امیر بنا لینا، خلیفہ بنا لینا۔ ہاں اگر آج حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہوتے تو میں اسے امیر بناتا۔ یعنی کہ وہ خصائل جو حضور نے بیان کیے، وہ جو صفتیں تھیں جو حضور نے بیان کی، تو حضرت ابو بکر کا بھی اگر اعتماد تھا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح پر تھا، حضرت عمر کا بھی اگر اعتماد آیا تو وہ بھی انہی شخصیت پر آیا۔